دیا کرو میں نے چوری کی تھی تو مجھے توبہ کی توفیق ملی ہے، وہ ساری زندگی آپ کو چور سمجھے گا، بلکہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ سے توبہ کرو، کسی کے سامنے اپنے گناہ کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے زیادہ اسلام میں نا اپنی سب سے پہلے جان کی حفاظت، پھر دین کی حفاظت، اور اس کے بعد اپنی عزت کی حفاظت ضروری ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو ذلیل کرنا گناہ نہیں ہے، نا 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 نا، جیسے دوسرے کو رسپیکٹ دینا فرض ہے نا اسلام میں، اپنے آپ کو رسپیکٹ دینا بھی کیا ہے؟ بولو، فرض ہے۔ دوسرے کو قتل کرنا بھی حرام ہے، اپنے آپ کو قتل کرنا بھی حرام ہے یا نہیں؟ بلکہ علامہ شامی رحمہ اللہ تعالی جو بہت بڑے فقیہ ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ خودکشی کرنا دوسرے کو قتل کرنے سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ جتنے قریبی ریلیٹو کو قتل کریں گے اتنا گناہ زیادہ ہوگا۔ دیکھو، آپ نے کسی اجنبی کو قتل کیا، قتل کا گناہ، بھائی کو قتل کیا تو زیادہ بڑا گناہ ہے نا؟ کیا خیال ہے؟ کیونکہ اس کا آپ سے رشتہ ڈبل ہے۔ ڈبل کیوں ہے؟ زیادہ ہے، زیادہ۔ تو سوچ سمجھ کے بولا کرو، ٹھیک ہے؟ اس سے آپ کا رشتہ زیادہ قریبی ہے، تو انسان کا سب سے گہرا رشتہ تو اپنے آپ سے ہوتا ہے، اس لیے اپنے آپ کو قتل کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ یعنی قتل کی انواع میں سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ اپنے آپ کو قتل کرنا۔ تو اسی لیے دوسرے کی بے عزتی کرنا بھی بہت بڑا جرم، اپنی بے عزتی کرنا اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ تو اپنے گناہوں کو لوگوں کے سامنے بتانا اور اپنے ایسا مسخرہ بن کے لوگوں کے سامنے رہنا کہ آپ کی رسپیکٹ ہی سوسائٹی میں ختم ہو جائے، بعض لوگ اس طرح کر رہے ہوتے ہیں، بھائی یہ غلط ہے یار، اپنی انسان کو اپنی ویلیو نہیں ختم کرنی چاہیے، اور اپنے گناہ اگر ہیں تو اللہ کے سامنے بیان کرو، اللہ کو سب ویسے ہی پتہ ہے، تو اللہ کے سامنے بتاؤ، رو دھو، پبلک کو نہیں بتاؤ نا، لوگوں کو جا کے بتایا کرو۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ تو اب آپ جس کے چوری کی ہے اس کو جا کے بتائیں گے، یا غیبت کی ہے کسی کی، اس کو جا کے بتا رہے ہیں میں نے تمہاری غیبت کی ہے، تو کہے گا پتہ نہیں کیا کیا ہے یار اس نے میرے بارے میں۔ تو اب اس کا حل یہ ہے کہ آپ اس کو گفٹ کے نام پہ کچھ پیسے دے دو، کچھ نہیں، جتنی چوری کی ہے، یعنی ایک تو توبہ کرنی ہے، دوسرا اس کی مال اس تک پہنچانا ہے، تو گفٹ کے نام پہ اس تک پہنچا دو۔ اگر آپ کو یہ بھی خطرہ ہے کہ میں نے گفٹ کے نام پہ اس کو دیا تو بھی وہ سمجھ جائے گا کہ اچھا میرے پیسے اتنے چوری ہوئے تھے، اتنا ہی گفٹ آ رہا ہے، تو 2 قسطوں میں دے دو، یا کسی اور کے ذریعے گفٹ دلوا دو، اس بندے کو پیسے دے دو جو اس کو گفٹ دیتا رہتا ہے، اور کہہ دو کہ یار یہ تم اپنا نام سے دے دینا، ہے یہ میرے پیسے، دے دے اپنا، کسی بھی طرح سے۔ اصل مقصد یہ کہ اس کے نقصان کی تلافی ہو جائے۔ اسی طرح اگر کسی کی غیبت کر کے نقصان پہنچایا ہے تو نقصان کیا؟ اس کی عزت کا جنازہ نکالا نا آپ نے، تو اس کی عزت بحال کرو کسی طریقے سے۔ جن لوگوں کے سامنے غیبت کی ہے ان کے سامنے ایسی باتیں کرو، یار میں نے یہ بات کی تو تھی لیکن کنفرم نہیں ہے، کچھ رپورٹس مجھے ایسی ملی ہیں جس سے مجھے لگا ہے کہ یہ شاید مجھے غلط اطلاع ملی تھی، تو جو نقصان ہے نا اس کی تلافی کر دو گے تو اللہ معاف کر دے گا۔ السلام علیکم جی، چائنا کٹنگ والے مکان میں رہنا جائز ہے؟ چائنا کٹنگ والا کام جائز نہیں ہے بھائی، لوگوں کی ناجائز قبضہ ہے۔ چائنا کٹنگ میں جائز قبضہ تھوڑی ہے، ناجائز قبضہ ہے نا لوگوں کا۔ یعنی نبی نے فرمایا جس نے ایک والے زمین پر ناجائز قبضہ کیا، 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈالا جائے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ گورنمنٹ کو رشوت دے کے لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کرتے ہیں۔ آگے چلیں۔ السلام علیکم۔ ہاں، رہنا، چائنا کٹنگ میں رہنا، جب گھر بنا ہوا ہے سب رہ رہے ہیں تو آپ کے رہنے سے کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، وہ تو گھر بننے سے ہو گیا نا، تو رہنا جائز ہے۔ اگر آپ کوئی رہ رہے تو رہ لیں، جب گورنمنٹ آئے گی خود ہی گرا دے گی، بنانا جائز نہیں۔ جی، کچھ کام ابتدائی مرحلے میں ناجائز ہوتے ہیں، جب ہو جائیں تو وہ ریورس نہیں ہوتے پھر وہ، کیونکہ اب جو نقصان ہونا تھا وہ ہو چکا ہے۔ ارشاد۔ السلام علیکم مفتی صاحب، پہلے تو یہ بات پوچھنا تھا کہ آپ بیعت کرتے نہیں کرتے؟ بیعت؟ جی، اور دوسرا یہ پوچھنا تھا جیسے ہمیں وہ پوچھتے ہیں کہ بریلوی ہیں آپ دیوبندی ہیں، ہم قاضی یہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں لیکن پھر بھی فورس کرتے ہیں، تو اس پہ ہم کہنا نہیں چاہتے کہ کسی جیسے بینا خون دیا گیا، تو ہم کیا جاؤں؟ اچھا، یہ تو 2 سوال پوچھیں، تو آپ بیعت کرتے ہیں؟ ابھی تو میں نے شروع نہیں کیا بیعت کرنا، جو کام ہے وہی نہیں نمٹ رہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اگر انسان فراغت کا انتظار کرے تو دنیا میں کوئی کام نہیں ہوتا، سارے کام مصروفیت کے ساتھ ہی شروع ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے شروع کر دیں۔ دوسرا جو آپ نے کہا نا کہ کوئی ہم سے پوچھے کہ ہم دیوبندی ہیں بریلوی ہیں، تو کچھ بھی نہیں بولو، بولو تجھے کیا لینا دینا ہم سے دیوبندی ہیں کہ بریلوی ہیں۔ عملی زندگی میں ایک چیز ہوتا ہے انسان آٹومیٹیکلی، جب آپ پریکٹیکلی اس اسلام کو جب چلیں گے نا تو نتیجے کے لحاظ سے کچھ نہ کچھ ہوں گے آپ، اس میں یہ کہنا میں کچھ بھی نہیں ہوں ڈرامے بازی ہے، یہ منجن ہے جو آج کل بیچا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر آپ اہل حدیث علماء سے مسائل پوچھتے ہو تو آپ اہل حدیث ہو، آپ 100 دفعہ بولو کہ میں نہیں ہوں، آپ ان پر اعتماد کرتے ہو،
ابھی دیکھو ایک اہل حدیث عالم کا کلپ آیا ہے اور حنفیوں پہ بڑا طنز کر رہے ہیں نا وہ کہہ رہے ہیں یہ حنفیوں نے کیسے ظلم کیا، اتنا بڑا ظلم. ایک تو فروعی اور اختلافی مسائل میں یہ لیبل لگانا کہ اس نے ظلم کیا جبکہ وہ مسئلہ اختلافی ہو، یہ خود اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس عالم کے پاس علم نہیں ہے. تو کہہ رہے ہیں کتنا ظلم کیا کہ لڑکی بھاگ جائے گھر سے اور عدالت میں شادی کر لے تو یہ حنفی لوگ کہتے ہیں کہ اس کی شادی ہو گئی. آج ہی میں نے وہ کلپ سنا. تو یہ کیسے ظالم ہے حنفی لوگ، جبکہ حدیث میں آتا ہے بغیر ولی کے نکاح نہیں ہوتا. کسی نے نیچے کمنٹس کیے ہوئے تھے یہ حنفی لوگ تقلید کرتے ہیں، تو آپ کے جو پبلک بیٹھی ہوئی ہے وہ بھی تو آپ کی تقلید کر رہی ہے. آپ نے بتا دیا اور پبلک نے مان لیا. تو جب یہی تقلید آج کے مولاناز کی کرنی ہے تو بہتر نہیں ابو حنیفہ کی کر لی جائے. اسی کے نیچے ایک اور کلپ تھا، رپورٹ تھی کہ یہ جو اہل حدیث لوگ ہیں یہ کسی امام کو نہیں مانتے، ڈائریکٹ کس کو فالو کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ 4 اماموں کو نہیں مانتے، واقعی 4 اماموں کو نہیں مانتے، لیکن ان کے ہر جس اسکالر کو بھی یہ سنتے ہیں نا وہ ان کا امام ہوتا ہے. 4000 اماموں کو مانتے ہیں وہ، سمجھ رہے ہیں؟ ڈائریکٹ نبی سے علوم کوئی بھی حاصل نہیں کر رہا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی تشریحات بھی ڈائریکٹ کوئی نہیں کر رہا ہوتا، وہ علماء ہی کو فالو کر رہا ہوتا ہے. تو یہ بات تبھی ہے نا آج کل لیبل بہت خاندانی قسم کے خوبصورت لیبل لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا کہ ان مولانا صاحب کو کوئی 2 باتیں سمجھائے. پہلی بات تو یہ کہ اختلافی مسئلے میں یہ عنوان اختیار کرنا کہ بڑا ظلم کیا ہے یہ کسی عالم پہ سوٹ نہیں کرتا. دوسری بات یہ کہ آپ حدیث سنا رہے ہو کہ بغیر ولی کے نکاح نہیں ہوتا، تو یہ اتنی حدیث سنا کے آپ نے چیپٹر ہی کلوز کر دیا، اور آدھی سے زیادہ امت جنہوں نے ابو حنیفہ کو فالو کیا ان پر اعتماد ختم کر دیا آپ نے. پہلی بات یہ کہ آپ نے وہ والی حدیثیں کیوں نہیں سنائی جس سے پتہ چلتا ہے کہ بغیر ولی کے بھی نکاح ہو جاتا ہے؟ آدھی کیوں سنائی؟ دلائل ہمیشہ قرآن سے شروع ہوتے ہیں اس کے بعد حدیث پہ آتے ہیں. قرآن نے براہ راست عورت کی طرف نکاح کی نسبت کی ہے، حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ عورت کسی اور مرد سے نکاح کر لے. یہ نہیں اللہ نے کہا اس کا نکاح کسی اور سے کرا دیا جائے، تو اللہ نے براہ راست عورت کی طرف نسبت کی ہے. نمبر 2، صحیح بخاری میں آتا ہے ایک خاتون نے نبی سے عرض کیا میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. آپ کو رغبت نہیں تھی، کسی صحابی نے کہا میرا نکاح ان سے کرا دیں اگر آپ نہیں کرنا چاہتے. تو نبی نے تو اس خاتون سے نہیں پوچھا کہ تم نے ولی کی سے اجازت لی ہے کہ نہیں لی ہے. تو یہ والی حدیث آپ نے کیوں نہیں سنائی؟ یہ محققین کی بات کر رہا ہوں جو کہتے ہیں محقق ہیں، ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے. جو محقق کا یہ عالم ہے تو جو آپ کے سامنے عوام بیٹھی ہوئی ہے غیر محقق، اس کی جہالت کا کیا عالم ہوگا؟ تو ان جاہلوں کو بہتر نہیں ہے کہ آج کے اسکالرز کے بجائے ائمہ مجتہدین کی طرف پھیر دیا جائے؟ تو حدیث وہ والی پڑھی جو ان کو فیور کر رہی ہے، وہ غائب کر دی جن سے ان کا مدعا ثابت نہیں ہو رہا. تیسری بات یہ کہ حدیث میں جو یہ آتا ہے ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، ولی کا مطلب ابا کون سی حدیث میں آتا ہے؟ اگر وہ کورٹ میں شادی کر رہی ہے تو جج بھی تو ولی ہے، السلطان ولی من لا ولی له. بہت سے، چلو اس میں تو آپ کہہ سکتے جس کا ولی نہیں ہے اس کا سلطان ولی ہے، لیکن آپ بھی بہت سے مسائل میں جج کو ولی مانتے ہو. تو سارا پروگرام ہی آڑا ترچھا ہے. ایسے ایسے فارغ ترین لوگ مجتہد بنے ہوئے ہیں. عوام نے تقلید ہی کرنی ہے، یہ ذہن میں رکھو. فنڈر بننے کی کوشش مت کرو کہ ہم مقلد نہیں، ہم محقق ہیں. آپ محقق نہیں ہو. پتا وہی لطیفہ مجھے آ جاتا ہے پھر یاد، یار چھوڑو ابھی لطیفہ نہیں سناتا وہ میں. تو پتا ککھ بھی نہیں ہے اور محقق بنا ہوا ہے ہر شخص، اور کہتے ہیں ہم کسی امام کو نہیں مانتے، ہم ڈائریکٹ نبی کو فالو کرتے ہیں. ڈائریکٹ نبی کو کوئی بھی فالو نہیں کر رہا، فضائل میں فالو کرتے ہیں، مسائل میں لوگ علماء کی تحقیقات پر اعتماد کرتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں ان 4 ائمہ کی تحقیقات جن کو پوری دنیا نے مانا ہے وہ تحقیقات زیادہ ریلائبل ہیں اس بات کے کہ ان کو فالو کیا جائے. اور آج کل کے جو ہیں، اور پھر ان کے ہر مفتی کا فتویٰ بھی دوسرے سے الگ ہوتا ہے. تو 4000 تو میں نے کم کہا ہے، 4 لاکھ امام ہوں گے ان کے. تو یہ منجن ہے یہ باتیں کرنے کی. اور دوسری بات یہ کہ احناف نے وہ جو حدیث ہے کہ بغیر ولی کے نکاح نہیں ہوتا اس کا انکار تھوڑی کیا ہے. قرآن اور دیگر احادیث کی روشنی میں اس میں ایک شرط لگائی ہے. وہ شرط یہ ہے کہ یہ اس صورت میں ہے کہ لڑکی غیر کفو میں نکاح کرے. تبھی ہم یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر لڑکی اپنے جوڑ کی شادی نہیں کر رہی، غیر کفو میں کر رہی ہے تو ولی کی اجازت ضروری ہے. اور حدیث نے جو ولی کی شرط لگائی ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ لڑکیاں غلط فیصلے نہ کریں. تو اگر وہ ہم پلہ میں نکاح کر رہی ہے تو غلط فیصلہ تھوڑی ہے، وہ تو بہترین فیصلہ ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے یہ لڑکا اس کے جوڑ کا ہے تو ولی پر لازم تھا بھائی یہیں کرتے اس کا نکاح. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے کہہ دیا
کہ احناف نے ظلم کیا کہ لڑکیاں گھروں سے بھاگ کے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا، ظلم ہے. کیا یہ ظلم نہیں ہے کہ ولی پر اس کو ڈال دیا جائے، 40 سال وہ انتظار کرتی رہے؟ کتنے گھرانے ایسے ہیں جہاں باپ دلچسپی نہیں لے رہا شادی میں، بھائی دلچسپی نہیں لے رہا، ان پہ آپ ظلم نہیں کر رہے کیا؟ کوئی پرسان حال نہیں ہے ان کا. عرب میں کتنی خواتین ہیں. میں ایک دفعہ دبئی گیا، وہاں کوئی صاحب ملے جو اب میں ان کی پوسٹ تو نہیں بتا سکتا نا، کس ادارے میں تھے وہ، منع ہے. انہوں نے بتایا کتنی لڑکیاں بڈھی ہو گئی ہیں جن کے باپ اور بھائی کی پرمیشن کے بغیر ان کا یہاں نکاح ممکن نہیں ہے، اور باپ اور بھائی دلچسپی لیتے نہیں. آپ کہہ سکتے ہو کہ بھئی اس کے بارے میں شیخ صالح العثیمین کا فتویٰ ہے کہ اگر باپ دلچسپی نہیں لے رہا پھر لڑکی کر سکتی ہے. یہ فتویٰ کون سی حدیث سے نکالا آپ نے بھائی؟ حدیث میں تو آپ کے بقول ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. تو یہ محقق شحقق نہیں ہے میرے بھائی، یہ تمہیں ائمہ کرام سے ورغلا کے اپنی تقلید پہ ڈال رہے ہیں. اس لیے بہتر یہی ہے کہ چاروں ائمہ میں سے کسی ایک کو تمیز سے فالو کر لو. نئی چیز مارکیٹ میں لانچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور باقی ہم اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے کہ ولی کی لڑکیاں بھاگیں گے، کتنی لڑکیاں بھاگ جاتی ہیں، کوئی مفتی ہے اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا. لیکن یہ ضرور ہے کہ باپ دلچسپی نہیں لے رہا ہوتا، بھائی دلچسپی نہیں لے رہا ہوتا. آج زنا، میرے پاس کتنے یونیورسٹیوں کے کیسز آتے ہیں، لڑکیاں زنا کر رہی ہوتی ہیں بوائے فرینڈ کے ساتھ، لڑکا زنا کر رہا ہوتا ہے لڑکی کے ساتھ، تو پوچھتے ہیں بھائی ابا تو راضی نہیں ہے تو کیا ہم نکاح کر لیں؟ میں کہتا ہوں یہ زنا کرنے سے پہلے ولی سے پوچھا تھا تو کیا اہل حدیث یہ فتویٰ دیں گے ابا کی اجازت ضروری ہے؟ اس کا مطلب اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے اس فتوے کا؟ سوسائٹی میں زنا پھیلے گا اس سے. تو اس لیے ہمارے بھائی جو اہل حدیث لوگ ہیں نا، ان میں مزیداری نہیں ہے، علم عمق اور گہرائی نہیں ہے. میں نہیں کہتا گمراہ ہیں یا جہنم میں جائیں گے، یہ اتنے بڑے بڑے دعوے ہم نہیں کرتے، لیکن پبلک کے لیے بھائی سوٹیبل طریقہ یہی ہے کہ مجتہدین میں سے کسی ایک کو فالو کرے، باقی دوسروں کو درست سمجھے. تقلید آپ نے کرنی ہی ہے. آپ ابو حنیفہ کی نہیں کرو گے تو آج کل کے اسکالرز کی کرنا شروع کر دو گے. یہ کہنا کہ میں محقق ہوں یہ کسی اور کو جا کے بتایا کرو، ہمارے سامنے نہیں بتایا کرو، کیونکہ آپ کے جو محققین ہیں ان کا ہم نے جب حال دیکھا ہے، تو جو آپ جو محقق ان کے بقول آپ نہیں ہو تو آپ کا کیا حال ہوگا. چلیں. السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ اسلام میں تعویذ کا کرنا کیسا ہے، اور دوسرا یہ کہ دبئی، عمان اور جیسے سعودی عربیہ میں تعویذ نہیں پہننے دیتے ہیں نا، جیسے منع بہت کرتے اچھا ہیں کہ کرتے یہ ہیں. شرک ہے، یہ کیسا ہے اس کے بارے بھائی میں؟ تعویذ کے بارے میں جائز ناجائز کی بحث میں پڑھو ہی نہیں. شرک نہیں ہے تعویذ، یہ ذہن میں رکھنا، کیونکہ اگر تعویذ میں اللہ کا نام لکھا ہے، اللہ سے مدد لی جا رہی تو شرک کہاں سے ہوگی. لیکن اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اپنے آپ کو تعویذوں سے بچاؤ. دیکھو اگر تعویذوں میں کچھ ہوتا نا، یا یہ کوئی قابل تعریف عمل ہوتا، تو میں تو ٹوٹی پھوٹی کوشش کرتا ہوں نا شریعت پہ چلنے کی. میرے مسائل آپ کے مسائل سے 20 گنا زیادہ ہیں، مجھے تھریٹس زیادہ ہیں، تبھی گارڈ ہر وقت 24 گھنٹے ہمارے ساتھ گھومتے ہیں. میرے گھر بھی کیا ہیں بولو نا، اتنا بھی نہیں ابھی تک پتہ چلا. آپ بچے بھی کیا ہیں، تو بیماریاں بھی کیا ہوں گی بولو نا، زیادہ ہوں. کبھی مجھے دیکھا تعویذ ڈالتے ہوئے؟ نہ میں نے کبھی اپنے بچے کے گلے میں ڈالا، نہ کبھی بچوں کو پہننے دیا. سسرال ایک بچہ گیا تھا، وہ پتہ نہیں دھاگا پہن کے آ گیا، وہ فوراً نکال کے پھینکا. جتنے بھی مسائل آئے بھائی، یا تو بیماری ہے تو ڈاکٹر سے علاج اور اللہ سے دعا، اور سنت رقیہ سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرو. ہمارے سارے کام ہو سکتے ہیں بھائی. 50 سال تک تو ہم پہنچ گئے، 1.5 نمبر کا چشمہ لگا 50 سال میں آ کے. اگر تعویذ پہنتے تو پتہ نہیں کتنے نمبر کا لگا ہوا ہوتا. تو 1.5 کا تو بنتا ہے نا 50 سال میں. بال سر کے کالے، پورے کالے سیاہ ابھی تک بغیر کسی کلر کے. داڑھی میں لائٹ براؤن لگاتا ہوں میں، اور وہ کالی لگ اس لیے رہی ہے کہ وہ کالے بالوں میں چھپ جاتی ہے. تو یہ سب بغیر تعویذ کے مارکیٹ میں چل رہا ہے. اگر ہم فلیتے والے ہوتے ہیں نا تو یہ مسئلہ، فلانا مسئلہ، ڈمکانا مسئلہ، اور پھر تو میرے گھر میں تعویذوں کے پورے پوٹلے رکھے ہوئے ہوتے. ابھی کچھ دن پہلے ایک بندہ میرے پاس آیا، اس کے پتہ نہیں اس کو کیا ہو رہا تھا، کچھ آصف واسف کا، اس کو بقول اس کو پرابلم تھی. میں بہت جانچا کہ یار یہ مسئلہ کیا ہے. بالآخر میں نے کہا تمہارے خاندان میں کوئی نہ کوئی ایسا ہے جو کسی عامل سے علاج کروا رہے جن بھگانے کا. اور ٹیپ میں گیا تو وہ نکل آیا. میں نے کہا علاج چھڑوا دو، ٹھیک ہو جاؤ. ابھی ایک کارگزاری سامنے آئی، ایک فیملی کے جن چڑیل بھوت آیا کرتے تھے، ان کا تعلق کسی مفتی صاحب سے تھا جو عملیات کرتے ہیں نا. تو وہ بیچارے علاج کرایا، ایک کا مسئلہ، دوسرے ان کی تعویذ، گھلیاں، دھاگا، ادھر فلیتا ادھر پلیتا، ادھر امام زامن، ادھر فلانا ڈمکانا، اور پتہ نہیں کیا کیا. ان کی عجیب ہی زندگی ہوتی ہے بیچاروں کی، ٹھیک ہی نہیں ہو کے دے رہے. میرا بیان سنا انہوں نے کہ جن بھگانے کا بہترین علاج یہ ہے کہ علاج کرانا چھوڑ دو.
نہیں آئی بات سمجھ میں؟ یہ جو آسیب اور روحانیات اور مسائل اور یہ نظر آ گیا، فلانا نظر آ گیا، چڑیل نظر آ گئی، بھوت نظر آ گیا، چیزیں گھر سے غائب ہو رہی ہیں، اس کا بہترین علاج کیا ہے کہ علاج کرانا چھوڑ دو، لیکن بہت کانفیڈنس کے ساتھ، ٹرائی کی نیت سے نہیں کہ ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، پھر تو اور خراب ہو جائے گا. یہ نیت کر کے مر جاؤں، پاگل ہو جاؤں، دماغی توازن خراب ہو جائے، تعویذ گنڈوں سے دور رہنا ہے. کسی عملیات فلیتے پلیتے کے پاس، نہ کسی مفتی کے پاس، نہ بزرگ کے پاس، کہیں بھی نہیں جانا، بھلے مر جاؤں میں. ان گھر والوں نے ایسا ہی کیا، میرا بیان سنا تو اللہ کا شکر ہے، کل کی رپورٹ ہے، سب فٹ فاٹ ہو گئے تھوڑے دنوں میں. فلیتے پلیتے آپ میں نے دیکھا ہے انگریزوں کے گھر میں جن چڑیل بھوت بولو نہیں ہوتے، جاپنیز کے گھر میں جن چڑیل بھوت کہیں ایک بھی نہیں ہے کہ یہ. اچھا میں ایک دفعہ وہاں ایک کراچی کا ایک مشہور علاقہ ہے، وہاں گیا تو ہر دوسرے گھر میں چڑیل ہے، جن ہے، آسیب ہے، بھوت ہے. تو جہاں بھی کوئی روحانی عملیات والا بندہ آئے گا وہاں جن چڑیل بھوت آئیں گے. تو ان سے جان چھڑانے کا طریقہ یہ ہے کہ جن چڑیل سے جان چھڑانے کا طریقہ علاج کی فکر ہی چھوڑ دو. اور مزید اگر ہائی ڈوز چاہتے ہو کہ آپ کا امیون سسٹم اتنا زیادہ پاورفل ہو جائے کہ جنات آپ کو دور سے دیکھ کے بھاگیں، تو اس کا طریقہ یہ کہ علاج کرنے والے کو برا بلا بھی کہنا شروع کر دو اور چیلنج دو کہ تو ہمارا کچھ بگاڑ کے دکھا. یعنی کسی عامل کے پاس جاؤ، بولا یار تو جن لے آیا آج، دیکھتا ہوں تجھ میں کتنا تپڑ ہے. سمجھ رہے ہو؟ اس اسٹائل میں رہو گے خوش رہو گے. باقی جائز ناجائز کی بحث میں نہیں پڑھ رہا. اگر کوئی بزرگ کسی کو تعویذ دے دے، شرعی گنجائش ہے اس کی، ہر آدمی کا ایمان ایک لیول کا نہیں ہوتا، تو اس لیے بھی باز دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے نہیں دیا تو شرکیہ تعویذ لے لے گا جا کے. لیکن حقیقت یہی ہے جان چھڑاؤ ان چیزوں سے. سعودیہ میں کسی پہ آتا ہے جن چڑیل، دبئی میں ایک آدمی 15 سال شارجہ میں رہ کر آئے، پشاور کا تھا، کہہ رہے 15 سال میں شارجہ میں ایک جن نہیں دیکھا میں نے، پشاور پہنچا ہوں تو ہر دوسرے گھر میں جن ہے. میں نے کہا اس کی وجہ یہ کہ پشاور میں عملیات دم درود والے ہیں، شارجہ میں دم درود والے ارسٹ ہو جاتے ہیں. اور کوئی بس آخری سوال لیتے ہیں پھر مجھے اجازت دیں بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال یہ تھا کہ ٹک ٹاک کی ارننگ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ حلال ہے؟ دیکھو ٹک ٹاک کی ارننگ مجھے نہیں پتا کس چیز کی ہے، اگر وہ جائز کنٹینٹ ہے، مطلب ایڈورٹائز کی ہے. نہیں مطلب یہ آپ کے بیانات وغیرہ جس طرح شارٹ کلپس. یوٹیوب، ٹک ٹاک، ان کی ارننگ بیانات کی نہیں ہوتی، ایڈورٹائز کی ہوتی ہے. تو اگر ناجائز چیز کا ایڈورٹائز ہے تو ارننگ ناجائز ہے، جائز چیز کا ایڈورٹائز ہے تو ارننگ جائز ہے. ناجائز ایڈورٹائز نہیں کہہ رہا، ناجائز چیز کا ایڈورٹائز، دونوں میں فرق ہے. ایک ہے ایڈورٹائز ناجائز چیز کا، جیسے شراب کا ایڈ چل رہا ہے اور داڑھی والے صوفی مولوی صاحب اس کو لے کے پیش کر رہے ہیں، اس کی ارننگ حرام ہے، یہ مولوی صاحب کی وجہ سے حلال نہیں ہو جائے گی. ایک ہے زمزم کا ایڈ پیش کیا جا رہا ہے اور پیش کرنے والی خاتون ہے ادھورے لباس میں، تو اس ایڈورٹائز کو تو ناجائز کہیں گے، لیکن ناجائز چیز کا ایڈورٹائز نہیں ہے. یہ جس چیز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ چیز جائز ہے اور پیسے اسی کے مل رہے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ موبائل مارکیٹ میں موبائل بیچ رہے ہیں لڑکیوں کے ذریعے، تو لڑکیوں کو بٹھانا غلط ہوگا. ارننگ لڑکیاں دکھانے کی نہیں مل رہی، ارننگ کس کی مل رہی ہے؟ موبائل کی مل رہی ہے. تو اس لیے یوٹیوب پہ اگر کوئی ناجائز اشتہار چلتا ہے لیکن جس چیز کا اشتہار ہے وہ چیز جائز ہے تو پھر ارننگ بھی جائز ہے. اور اگر اشتہار جائز ہے لیکن جس چیز کا اشتہار ہے وہ چیز ناجائز ہے تو ارننگ بھی ناجائز ہے. کھوپڑی شریف میں بات آئی ہے. شکر ہے. بس آخری. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میری سسٹر نے جو ہے وہ ایک بچی اڈاپٹ کی ہے، تو اس کی میرے بہنوئی کے لیے وہ ظاہر نامحرم ہوگی، تو اس کے لیے اگر میڈیکلی ٹریٹمنٹ کے تھرو اگر میری سسٹر جو ہے وہ رضا کراتی ہیں تو یہ عمل ٹھیک ہوگا، اس سے جو ہے وہ محرم ہو جائیں گی؟ آپ کوشش تو یہ کریں نا، جو آپ کی بہنوئی ہیں نا ان کے بھابھی وغیرہ ہوں جن کے فیڈ کراتی ہیں ان کا دودھ پلوا دیں. یعنی شوہر کے کسی بہن کا دودھ پلوا دیں یا بھابھی کا دودھ پلوا دیں. ان کی بہن تو نہیں ہے، بہن نہیں ہے میرے، بہن نہیں ہے، بھابھی اگر فیڈ کرا رہی ہیں تو اس کے فائدہ یہ ہوگا کہ وہ بھابھی کے شوہر جو ہیں اس کے رضائی باپ بن جائیں گے اور آپ کے بہنوئی رضائی چچا یا تایا بن جائیں گے. اس چچا تایا تک جاتا ہے یہ رشتہ، تو اس طرح کر کے. اور دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ اگر کسی کے بال جو ہیں وہ وقت سے پہلے بالوں کا سفید ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے یہ کہ بہتر عمل کیا ہے کہ مطلب آپ کلر لگاؤ یا
آپ کلر نہیں لگا. اچھا اچھا. ویسے بال سفید ہونا تو ڈاکٹروں کا شعبہ ہے نا, وہ بتاتے ہیں بال سفید ہونے کو کیا کرنا ہے اس کو. باقی کلر لگانا افضل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو بکر کے والد کو دیکھا نا سفید بال ہیں, تو آپ نے فرمایا غیروہا, کچھ پورے الفاظ عربی مجھے یاد نہیں آ رہے, کچھ غیروہا کے الفاظ ہیں, ان کا رنگ تبدیل کرو, وجتنبوا السواد, لیکن کالے رنگ سے بچو. اس حدیث سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ بہتر ہے, اور ویسے 40 سال سے پہلے اگر ہو جائے نا تو کالے کرنا بھی جائز ہے, اور کلر لگانا تو افضل ہے, کیونکہ 40 سال سے پہلے آپ جوان ہو تو اللہ کہتے ہیں جو ہو وہ نظر آؤ نا. اور خاص طور پر جب آپ اکیلے نہیں رہتے, آپ کے گھر میں آپ کی بیگم بھی ہے, تو بیگم کو سفید بالوں سے حیا آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ کیا خیال ہے؟ تو جیسے مرد چاہتا ہے کہ میری بیوی میرے لیے زینت اختیار کرے, اگر آپ کی بیوی کے پورے بال وائٹ ہو گئے, اسی بیماری سے بھی ہو گئے, تو آپ چاہو گے نا کہ یار کچھ کلر لگا لیا کرو, ورنہ میں چاہتا ہوں کہ تم دم کرو پھر میرے, جن بھگاؤ میرے. تو جب آپ چاہتے ہو کہ بھائی اس کے بال کلرفل ہو, تو اسی طرح جب شوہر ہو کسی کا تو عورت بھی چاہتی ہے کہ میرا میاں, کسی بیماری سے بال اگر سفید ہو گئے, بڑھاپا نہیں آیا ہے, وہ بھی چاہتی ہے کہ میرا میاں دیکھنے میں کوئی جوان آدمی لگے. میں جب 2013 میں نے حج کیا, میں نے پوری مکمل ٹنڈ کرائی تھی, اس طرح پھیرا تھا میں نے, مکمل ٹنڈ. سنت ہے یہ, زیادہ بہتر ہے. اس کے بعد میں جب بھی حج بھی یا عمرے پہ جاتا ہوں قصر کرتا ہوں, ٹنڈ نہیں کراتا, حالانکہ قصر کرنے میں کم ثواب ہے. لیکن ہم نے اپنے بڑوں سے سنا, انہوں نے کہا کہ یار آپ کی 4 بیگمات ہیں, ٹنڈے منڈے ہو کے گھر میں جاؤ گے, تو یہاں ٹھیک ہے بھائی شریعت میں کہ گھر والوں کی خواہش نہیں ہے کہ ٹنڈ کرا کے آؤ. تو میں نے کہا چلو یار, اللہ میاں نے اجازت اسی لیے دی ہے کہ اللہ کو پتا تھا کچھ لوگ ایسے بھی پیدا ہوں گے, ایک والا تو ٹنڈ کرا کے چلا جائے, کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن کہاں کہاں ٹنڈ دکھائے آدمی, کہاں کہاں ٹنڈ دکھائے. تو چلے کافی ہے میرا خیال ہے. وہ بھائی کافی دیر سے سوال پوچھنے کی کوشش میں, بس ان کا سچی مچی کا آخری سوال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب, ایک درینہ مسئلہ ہے اگلی صف کا, کہ لوگ صف میں مل جل کر کھڑے ہونے میں اور گھس کر کھڑے ہونے میں فرق نہیں کرتے, تو کیا اس طرح سے اگلی صف میں جگہ حاصل کرنا ٹھیک ہوگا؟ اور کوئی شخص, جیسے میں خود یہ کوشش کرتا ہوں کہ وڈرال کر دیتا ہوں, تو کیا مجھے اگلی صف کا ثواب ملے گا؟ دیکھیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی اگلی صف کا تذکرہ کیا ہے تو جلدی آنے کا بھی تذکرہ کیا ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے جمعے میں جو سب سے پہلے آتے ہیں تو ان کو ایسے جیسے اونٹ قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے, لیکن اس میں الفاظ ہیں وَلَمْ يَتَخَطَّ الرِّقَابَ, لوگوں کی گردنیں پھلانگ کے نہ آئے. تو اس طرح سے صفوں میں گھسنا کہ لوگوں کو تکلیف ہو, گردن پھلانگ رہے ہو یا جگہ ہے نہیں, ٹھستا چلا جا رہا ہے بیچ میں, تو یہ تو ناجائز ہے نا. صف اول میں نماز پڑھنا مستحب ہے, لوگوں کو تکلیف دینا حرام ہے. جب حرام اور مستحب میں ٹکراؤ ہوگا تو حرام کام سے اجتناب کیا جائے گا. جیسے